النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا واقعہ جب آپ نے وحدانیت کا اعلان فرمایا، یعنی اپنی قوم کو یہ بتایا کہ اللہ ایک ہے اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اور ان کے اور ان کی قوم کے درمیان مناظرہ ہوا جس میں قوم لا جواب ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو آگ میں ڈالا گیا. اس آگ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، اے آگ ہو جا ٹھنڈی، اور سلامتی ابراہیم پر. سلامتی کے حکم نے آگ کو اتنا ٹھنڈا نہیں ہونے دیا جو تکلیف پہنچائے. آگے ہے وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور اپنے مذکورہ بالا عمل سے ان لوگوں نے چاہا تھا ابراہیم کا برا، پس ہم نے کر دیا انہی کو گھاٹے والا. یعنی آپ کی قوم نے یہ چاہا تھا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جلا کر ہم ختم کر دیں گے، لیکن ہوا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو 7 دن تک اس آگ کے اندر محفوظ رکھا، جس سے اس قوم کو اور زیادہ اس کے حالات برے ہوئے، کیونکہ وہ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا برا چاہتی تھی، لیکن برا ان کا ہوا. وہ خود اپنے معاملات میں جھوٹے ہو گئے، اس واسطے کہ ان کی کوشش کا انجام کار یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم کی حقانیت اور ان کے فضل کا فعل کا بطلان روشن ہو گیا. روایتوں میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم آتش کدے میں پہنچے تو فوراً ان کا طوق، بیڑی اور ہتکڑی جل گئی، اور ان کے گرد پھول کھل گئے اور میٹھے پانی کا چشمہ ظاہر ہو گیا. 7 دن تک نمرودیوں کے گمان میں آتش کدے میں اور حقیقتاً اپنے گل کدے میں رہے. نمرود نے بلندی سے دیکھا کہ اے ابراہیم نہایت شاندار باغ میں بیٹھے ہیں اور نہایت ہی خوش و خرم ہیں، اور ان کے ارد گرد آگ شعلے مارتی ہے. تو نمرود نے پکار کے کہا، اے ابراہیم تیرا خدا جس کی اتنی بڑی قدرت ہے جو میں دیکھ رہا ہوں بڑا خدا ہے، تو کیا میں اس کے واسطے قربانی کروں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے کہ جب تک تو اپنے طریقے پر ہے میرا خدا تیری قربانی قبول نہیں کرتا. روایت ہے کہ نمرود نے 4000 گائیں قربان کی اور حضرت ابراہیم کو ایذا دینا چھوڑ دیا. نمرود یہ دنیا کے سب سے بڑے 4 لوگ ہیں، 4-5: نمرود، فرعون، حامان، شداد، یہ سب سے بڑے والے ہیں. اس کے بعد نیچے ابو جہل کا نمبر آتا ہے، ابو لہب اور ابو جہل. تو ان حالات کے بعد پھر نمرود نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو تکلیف دینا چھوڑ دیا. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عراق میں جو نمرود اور اس کی قوم کی جگہ تھی نہیں رکھا. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور بچا لے گئے ہم انہیں اور ان کے بھتیجے لوط بن ہارون کو اس سرزمین کی طرف کہ جس میں ہم نے برکت دے رکھی ہے جہاں والوں کے لیے، یعنی ولایت شام میں بخیر و عافیت پہنچا دیا، کیونکہ وہاں انبیاء علیہ السلام کی مبعوث ہونے سے برکت اور نعمت و رحمت کی کثرت تھی. حضرت ابراہیم فلسطین میں اترے اور حضرت لوط علیہ السلام متفسقات میں، دونوں مقاموں میں ایک دن رات کی راہ تھی. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور عطا فرمایا ہم نے انہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام کو سارا سے جو ان کے چچا کی بیٹی تھی، ایک بیٹا اسحاق اور یعقوب پوتا جو طلب سے زیادہ تھے. یعنی حضرت ابراہیم نے
صرف ایک بیٹے کی خواہش کی تھی، ہم نے انہیں بیٹا بھی دیا اور پوتا بھی دیا، اور حضرت ابراہیم، لوط، اسحاق، یعقوب علیہ الصلاۃ سلام اللہ علیہم، ان سب کو بنایا ہم نے لیاقت والے، یعنی نہایت نیک اور شائستہ۔ یہاں صرف اتنا بیان کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور آپ آگ میں محفوظ رہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نمرودیوں کا علاقہ تھا عراق، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اے ابراہیم، اب تم بلاد فلسطین کی طرف روانہ ہو جاؤ، جو کہ برکت والی اور رحمت والی جگہ ہے۔ فلسطین میں بے شمار انبیاء اکرام مبعوث ہوئے، اور پھر قبلہ اول بھی ہے مسجد اقصی۔ تو آپ اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، جو حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یہ دونوں وہاں سے روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین میں اترے، اور حضرت لوط علیہ السلام ایک دن رات کی مسافت کی دوری پر ایک مقام تھا موتسفقہ، وہاں پر اترے۔ اب اس کا واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کا الگ آئے گا کہ ان کی قوم کس طریقے کی تھی، اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بھی آگے بیان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سائرہ، جو چچا کی بیٹی تھی، ان سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے، جس میں حضرت یوسف بھی ہیں، جن کا واقعہ آپ نے بہت سنا ہوگا، انشاءاللہ اس میں بھی آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ، اپنے محبوب کے صدقہ و طفیل میں اپنے محبوبوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کردگار، تو اپنے محبوب کے صدقہ و طفیل میں ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، وہ راستہ جس پر تو نے انعام و اکرام فرمایا ہے۔ گمراہوں کے راستے سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ رب کردگار، تو ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے قلب کی سیاہی کو دور فرما دے۔ مولا، ہمیں توبۃ النصوحہ عطا فرما دے۔ خالق کائنات، تو اپنے محبوب کے صدقہ و طفیل میں ہمیں قلب خاشع عطا فرما دے۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو مایوس تیری رحمت سے امیدوار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔